بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک بوڑھی اور بیمار عورت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول، میں ایک بیمار عورت ہوں اور میری بیماری بڑی عجیب سی ہے۔ میری بیماری مجھے مرگی ہے، اور مرگی کی بیماری جیسا کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں وہ دماغی بھی ہوتی ہے، وہ جسمانی بھی توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے جس بندے کو مرگی کا مرض ہوتا ہے، عمومی طور پر ایسا ہے، جب اس پر دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، جسم بھی ٹوٹتا ہے، دماغ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے اور بڑی بری حالت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی زمینی آسمانی ناگہانی آفات اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ تو وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحت عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ سعادت عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا لیں پھر اس کی بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات امت کی تعلیم کے لیے ایسے ارشادات فرمائے جو قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی فرماتی ہیں۔ میرے آقا کی لعاب دہن سے اگر قتادہ کی آنکھ روشن ہو سکتی ہے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ سکتی ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ سکتا ہے، اشارے سے چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو اس بڑھیا کے لیے محبوب دعا فرماتے تو فوراً شفا پا جاتی۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سی آفر پیش کی۔ فرمایا کہ اے بڑھیا، اگر تو کہے تو تیرے لیے دعا کرے دیتے ہیں، دعائے شفا، لیکن اگر تم صبر کرو تو اللہ رب العالمین اس صبر پہ تمہیں جنت الفردوس میں بغیر حساب داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب گویا کہ آفر یہ ہے کہ تمہیں اپنی بیماری یعنی مرگی پہ صبر کرنا پڑے گا۔ چاہو تو دنیا کے اندر اس پر صبر کر لو اور آخرت میں جنت الفردوس یا جنت میں بے حساب داخلہ چاہ لو، یا پھر ایسا ہے کہ دنیا میں میں تمہارے لیے دعا کرے دیتا ہوں اور آخرت کی عظیم تر نعمت پھر نہیں ملے گی۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ صحابہ اکرام اور صحابیات کا ذہن کا معیار کیا ہے۔ صحابیات نے، اس صحابی نے جو بوڑھی عورت ہے، اس صحابیہ نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت پر راضی ہوں، کوئی بات نہیں، زندگی بہت گزر گئی، تھوڑی رہ گئی، لیکن یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے آدھی سے زیادہ زندگی تو اس بیماری کے ساتھ گزاری ہی ہے، لیکن جنت ایک اللہ کی وہ عظیم و شان نعمت ہے جسے میں کسی صورت چھوڑ نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہے، میں جنت پر راضی ہوں، بس ایک گزارش ہے، وہ یہ، میں عورت ذات ہوں، مرگی کا جب دورہ پڑتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، ہوش حواس میرے رہتے نہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ سبحان اللہ، اس صحابیہ کو فکر تھی تو کس چیز کی تھی کہ کہیں میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ آج اس میں تعلیم ہے امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ آج بے پردگی کتنی عام ہے، اور کہاں وہ بوڑھی صحابیہ، انہیں اپنے پردے کی فکر ہے کہ میں جب بیمار ہوتی ہوں نا، جب مجھ پہ دورہ پڑتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، میں بے پردہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ میرے پردے سلامت رکھا کرے، جب مجھ پہ دورہ ہو تو میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چل یہ دعا تیرے لیے کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے دعا فرمایا، اللہ یہ تیری کمزور سی بندی، جب کبھی اس پر بیماری کا حملہ ہو، اللہ اس کے پردے سلامت رکھنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بڑے پردے سلامت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ نے پردے سلامت رکھے تو میرا اور آپ کا نظام چل رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر باپ کا عیب، باپ کے پردے بیٹے کو پتہ چل جائے، باپ کے گناہوں کا علم بیٹے کو ہو جائے، تو بیٹے باپ کا جنازہ نہ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، پھر صحابہ کرام کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ عورت بڑی لمبی زندگی پانے والی عورت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ حیات رہی، زندہ رہی، اور کبھی کبھار جب بھی اسے دورہ پڑتا تو وہ بے ہوش ہو جاتی، گر جاتی، لیکن اللہ کا کرم نوازی دیکھیں، اللہ کی کرم نوازی کہ اس کے جسم کے پردے کبھی بے پردہ نہیں ہوا کرتے۔ ہم مدینے میں کہتے اگر کسی نے جنتی عورت دیکھنی ہے
تو وہ بوڑھی عورت جا کر دیکھ لے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جنت جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ صبر پر اللہ جنت الفردوس عطا کرتا ہے۔ دنیا میں بیماریاں آ جائیں، ان پہ گالی گلوچ، ان پہ تانا زنی، شکوہ شکایت اور ہر وقت روٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ مومن کے لیے بیماری بھی رحمت ہے کہ اسے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی آسمانی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور اس عظیم تر واقعے سے ہمیں آخرت کی کمائی کرنے والوں میں بھی شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا بھی عافیت ولی عطا فرمائے، آخرت میں محبوب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔